دیکھو اولاد، ماں باپ اولاد کے بارے میں اتنا خیال نہیں کر رہے جتنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں خیال کر کے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، او لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حق ادا کرو۔ اب میں عرض کر رہا تھا اللہ کا حق ادا، دیکھو بھائی زکوٰۃ صدقہ خیرات امیر پر ہے، غریب پر نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اللہ نے طاقت دی وہ دے، جس کے پاس نہیں ہے جبرن قربانی غریب میں نہیں ہے۔ اب یہ ابو عقیل انصاری آئے، اب اللہ کی مدد کیسے آ رہی؟ ابو عقیل انصاری آئے، بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ اب اپنے گھروں کا حال دیکھیں، اپنے گھروں کا حال دیکھیں۔ اگر میں اپنے گھر میں جا کے کروٹ بدل کے 2 پیناڈول کھا کے سو جاؤں گا تو تمہاری امی جان کیا کہے گی؟ لے یہ اچھے بہانے ہیں، ہم نے آج آپ سے کپڑوں کے پیسے کیا مانگ لیے، تم سری باندھ کے پڑ گئے۔ امی پرنسپل صاحب کہہ رہے تھے کہ کل اپنا وہ جو ہے وہ جو ڈیوز بچے ہیں وہ بقایا جات ہے وہ لے کے آنا۔ مجھے کیوں کہہ رہی ہے؟ اپنے باپ کا سر جا کے کھا۔ اب یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے۔ اس ماں کو تو اولاد اور باپ کے درمیان پیار محبت کا ایک پل بننا چاہیے تھا، ایسی بات کرتی کہ باپ کی عزت کا بھرم بھی رہ جاتا اور تیرا کام بھی بن جاتا۔ اچھا اب یہ ابو عقیل انصاری آئے، بیوی کے پاس بیٹھ گئے، وہ کہنے لگی خدا بھلا کرے، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کبھی ایسے لمحات تیری زندگی میں دیکھے نہیں جو لمحات آئے ہیں، خیر ہو کیا بات؟ اب وہ رونے لگے، کہنے لگے تجھے سنا ہے اعلان ہوا کیا؟ قرآن پاک تھوڑا سا ترنم میں پڑھ دوں، سمجھ لو گے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سکول میں آئیں جائیں چلتے پھرتے آپ کی عزت بھی بچے گی، آپ کا پردہ بھی بچے گا، اور کسی درندے کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کی عصمت والی چادر پر کوئی انگلی اٹھا کے دیکھے۔ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہا کریں، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا یقین جانیں اللہ نہ کرے ہر وقت موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، ہر وقت باوضو رہا کریں، خدا نہ کرے موت تو آنی ہے، اللہ کو سلامت رکھے، زندگی کی خوشیاں دے، خدا نہ کرے اگر ایسی حادثاتی موت آ جائے تو وضو کی حالت میں ہوگے، ایک تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، دوسرا شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے بھی درخواست کروں گا گھر سے وضو، نماز کا اہتمام ضرور ہو، نماز کا احترام۔ اللہ کرے اقبال صاحب نے ایسا ماحول، کیا پتہ اس سے پہلے چھٹی ہو یا بعد میں، لیکن جہاں آپ کو ریفریشمنٹ کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، اپنے آپ کو سستانے کے لیے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا بریک کا وقفہ ہوتا ہے، اللہ کرے ہر کالج ہر اسکول کا ہر مدرسے کا یہ نظام ہو کہ 20 منٹ ظہر کی نماز کے لیے بھی دیے جائیں۔ تیری بشارت صاحب، میں پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں بھائی اقبال صاحب، ان سے عرض کروں گا یہ آپ ذرا ماحول اس کالج کا بنا کے دیکھیں، اللہ کی قسم پھر دیکھنا زندگی کے سٹائل دیکھنا کیسے بدلتے ہیں۔ اب یہ ابو عقیل بیوی کہہ رہی خیر ہے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تو نے آواز نہیں سنی؟ کیا آواز؟ کَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آیا، اللہ کے رستے میں نکلنے کا وقت آ گیا، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یہ انداز میرا سمجھ آ جائے گا، کیونکہ مولویوں کو تو انداز ہی ہوتا ہے نا بھائی، نعت پڑھنے والا نعت پڑھ کے گیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، جس حالت میں ہو جس جگہ بیٹھے ہو اٹھو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج ہمارا جذبہ ایمانی نہیں بنا، اسکول میں کالج میں پڑھ کر بھی جذبہ ایمانی بن جاتا ہے، ضروری نہیں ہے مدرسے میں بیٹھ کے جذبہ ایمانی بنے گا۔ اگر انسانیت زندہ ہو تو انسانیت کا احساس ہوگا، لوگوں کے درد کا احساس ہوگا، دین اسلام کی عزت کا احساس ہوگا۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس آ کے بیٹھ گئے، گھر والی کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ تو نے سنا نہیں خدا کا قرآن کہہ رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، آ جاؤ اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جان تو میرے پاس موجود ہے، مدینے کی گلی میں رش نظر آ رہا ہے، ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی
کوئی نہ کوئی اپنے گھر سے کسی نہ کسی قسم کا چندہ لے کے آ رہا ہے. آج میرے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی کوئی نہیں, میں کملی والے کی خدمت میں اسلام کی عظمت کے لیے چندہ کہاں سے لے کے جاؤں؟ شام ہو گئی, اس صحابی کا رونا بند نہ ہوا. شام کو گھر سے نکلے, مدینے کے باہر کے علاقوں میں آگے. ایک یہودی اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا. کہنے لگا کملی والے کا مہمان, کہنے لگا مزدور چاہیے تو میں حاضر ہوں. کہنے لگا کنویں سے پانی نکال کر میری کھجوروں کے باغ کو لگا دے. نبی کا صحابی ساری رات باغ کو پانی لگاتا رہا. صبح شادی کے وقت 3.5 کلو کھجوریں معاوضہ ملی, عوض میں ملی, مزدوری ملی. اپنی جھولی میں رکھ کر مسجد نبوی میں بڑا خوش ہوتا چلا گیا کہ میں بھی اسلام کے چندے میں جا کے جمع کراؤں گا. ادھر فجر کی اذان ہو رہی تھی. یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے دیکھتا ہے کئی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کئی کپڑے لتے کا, کئی مال و زر کا ڈھیر لگا ہوا. اپنی 3.5 کلو کھجوریں دیکھ کر شرمندہ ہوا. مایوس ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پہ چھپ کے حضور کو دیکھنے لگا. اللہ اکبر, اور آنکھوں سے آنسو ہیں. جب سونے چاندی کے پہاڑ پڑے ہیں وہاں میری کھجوری کیا کریں گی؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے اشارہ کیا, کملی والے وہ دروازے کے پیچھے تیرا جو صحابی کھڑا ہے, اس نے ساری رات مزدوری کر کے 3.5 کلو کھجوریں کمائی, اپنے گھر لے کے نہیں گیا. بچے بھی بھوکے تھے, بیوی بھی بھوکی تھی, خود بھی یہ بھوکا تھا. اس نے اپنی ذات پر اسلام کو ترجیح دی. کملی والے ذرا مصلی چھوڑ کے جائیے نا, مسجد نبوی کے دروازے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے لائیے اور اس کے کھجوروں کو اپنے ہاتھوں سے لے کر سارے جتنے ڈھیر لگے ہیں ہر ڈھیر پر کھجوریں تھوڑی تھوڑی پھیلا دو اور مصلی پر اس کا ہاتھ پکڑ کے نبوت والی زبان سے اعلان کر دو, او مدینے والو تمہیں جتنا مال صدقہ کرنے پر ثواب ملا, پروردگار عالم نے رونے پر اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. سرحدوں پر کھڑے ہونے والے کوئی عالم لوگ نہیں ہیں, کوئی مدرس لوگ نہیں ہیں, کوئی حافظ لوگ نہیں ہیں, کوئی قاری لوگ نہیں ہیں. ایمانداری سے بتلاؤ جتنے افواج پاکستان میں بھرتی ہونے والے ہیں, کوئی میٹرک پاس ہے, کوئی ایف اے پاس ہے, کوئی بی اے پاس ہے. انہوں نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے اسی اسکول کالج میں سے پڑھا, لیکن کالج میں رہ کر انہوں نے اپنا ایمان مضبوط بنایا. آج سرحدوں پہ کھڑے ہو کر اپنا ایمان بھی بچا رہے ہیں, پاکستان کا استحکام بچا رہے ہیں اور اپنی شناخت یہ کروا رہے ہیں. او لوگوں, صرف مدارس سے دین حاصل نہیں کیا جا سکتا, رب اکبر کی قسم سے کالج سے بھی دین حاصل کیا جا سکتا ہے.